اچھا یہ بھی کوئی حدیث ہے شیخ کہ مسلمان کرسچنز مل کے بھی لڑیں گے یا ایک تیسری پاور مسلمانوں کا ساتھ دے گی اور کرسچنز کے خلاف لڑائی ہوگی؟ اس طرح سے بھی ہمیں کچھ اس طرح بھی ہے. اصل میں اس میں یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کے لڑیں گے کسی تیسری قوت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر جو ہے کوئی کرسچن اٹھ کے کہہ دے گا کہ صلیب جیت گئی تو کوئی مسلمان اٹھ کے صلیب کو توڑ دے گا. ٹھیک ہے. اس پر پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی, پھر یہ الگ الگ ہو جائیں گے. اور یہ وہ ملحمہ میں آپ ملحمہ, اب یہ دیکھیں ونس اگین میں بات یہ کروں گا, یہ بات ملحمہ کے دوران ہے یا ملحمہ سے پہلے ہے, ٹھیک ہم نہیں کہہ سکتے. اوکے. لیکن اس میں جو فتنے ہیں, فتنوں کا جب ذکر آتا ہے تو وہ پوری ایک ترتیب بھی ہے. فتنہ احلاس ہے, فتنہ دہیما ہے, تو وہ یعنی یہ کب کب کون کون سے فتنے آئے, لوگوں نے تو انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے اس کی, اور وہ تو کہتے ہیں کہ فتنہ احلاس بھی برپا ہو چکا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 911 کے بعد فتنہ احلاس چل رہا ہے. فتنہ احلاس بھی ہو چکا, فتنہ دہیما بھی ہو چکا. اب آدمی سمجھتا ہے کہ اب بس معاملہ ختم ہو گیا, ایک دم نیا فتنہ آ گیا, یہ تباہی کا فتنہ ہے جس کو دہیما کہا گیا. تو یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فتنے برپا ہو چکے, لیکن مجھے نہیں لگتا, واللہ عالم. اچھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ فتنے آنے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ آنے والے دور میں آئیں گے. یہ فتنے چھوٹے تھے, ہر نیا آنے والا فتنہ وہ بڑا فتنہ ہوگا. اور اس کی انٹرپریٹیشن میں ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ امکان ہو سکتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ وہ برپا ہو چکے, ہو سکتا ہے ان کی بات بھی درست ہو, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی برپا ہونا ہو. شیخ گریٹر اسرائیل کا کوئی ملتا ہے سائن ہمیں کہ بنے گا, زائنسٹ بہت بڑی کو اسٹیٹ بنا لیں گے, مکہ مدینہ تک بھی پہنچ جائیں گے, عرب کنٹریز بھی کانکر ہو جائیں گی؟ حدیث میں نہیں, دیکھیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. یہ ان کا قبضہ تو ہے, لیکن کتنے علاقے پر قبضہ ہے, کہاں تک یہ پہنچ جائیں گے, یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی گریٹر اسرائیل کی کوئی باؤنڈری لائن جو ہے وہ حدیث کے اندر طے کی گئی ہو کہ یہ یہاں تک جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ آخری جنگ جو ہے مسلمانوں کی عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد پھر مسلمانوں کی آخری جنگ جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہونی, تو وہ کتنے علاقے پر قابض ہوں گے واللہ عالم. ٹھیک ہو گیا. تو شیخ ابھی ان حالات اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں, جن لوگوں نے کہا گریٹر اسرائیل کے وہ ایک دفعہ قائم ہونا ہے اور یہ لازماً قائم ہوگا, تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم انہی حدود کے تحت گریٹر اسرائیل کہیں کہ جو اسرائیل والے خود یہودی یا زائنسٹ جو چاہ رہے ہیں, جو انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے, اس کے مطابق وہ قائم ہوگا یا کوئی اس کی اور حدود ہوں گی. واللہ عالم, اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ سوال بڑا شیخ آ رہا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا بہت قریب ہے ان کا ٹائم, ایک دم سے ظہور ہو سکتا ہے, تو آپ کی اس پہ پرسنل رائے ایک ہوتی ہے نا ہر عالم کی, آپ کی اس پہ کیا ہے پرسنل رائے؟ دیکھیں, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اس کے اوپر لوگوں نے آراء بھی دی ہیں جو کوئی اچھی آراء نہیں دی. مطلب میرے خیال میں تو امام مہدی کے ظہور کا ماحول بن رہا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں ماحول بن رہا ہے تو اس کے کتنی دیر بعد امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن جب ہم ان فتنوں کے ظہور, امام مہدی کے ظہور یا اس طرح کی نشانیاں جو قرب قیامت کی ان کے ظہور کی بات کرتے ہیں, تو اس میں دو دہائیاں لگ جانا, دو دہائی لگ جانا, یہ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظہور ہونے کا وقت ہو گیا ہے, اور یہ اس کے بعد وہ ان کا ظہور 1 دہائی کے بعد ہو, 2 دہائی کے بعد ہو, واللہ عالم کب ہونا یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹ ڈیٹ. بہت سارے لوگوں نے تو ڈیٹس دی ہوئی ہیں, لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہونا ہے, یہ سارا کچھ ہونا ہے. وہ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے, ان کا وقوع تو ہونا ہے, لیکن کس اور ترتیب بھی یہی ہوگی. کب ہوں گے اور کس جگہ پہ ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے. البتہ جن جگہوں کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے جیسے شام کی, تو وہ جگہیں جو ہیں وہ اسپیسیفک ہیں. تو ہاؤ ٹو بی شیور کہ ہم کم از کم ان کے اس رینک میں شامل ہو جائیں اگر آج کوئی ان قریب ظہور ہو جاتا ہے؟ ایز اے فیملی, ایز این انڈیویجول, کس گائیڈ لائن کو فالو کریں, اپنی فیملی کی توجہ کس طرف دلائیں اتنی تیزی سے جو حالات چینج ہو رہے ہیں, کہ ہم کوشش کریں کہ رف ٹف کا عادی بنائیں. صحیح. اس لیے کہ ہم جو نرم گرم بستروں میں سونے والے, ہم جہاد پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ صحیح. اور امام مہدی کی بیعت ہوگی جہاد پر. بالکل ایسے. لہٰذا جو لوگ جہاد کے لیے ٹریننگ لینے کو بھی ایک مشقت سمجھتے ہیں, تو وہ کیسے ان کی بیعت کریں گے؟ اللہ, ان کے لیے تو پرابلم ہوگا.
لہٰذا اس کو دیکھیں، یہودی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو جنگی ٹریننگ دیتے ہیں، ہمیں بھی ایز مسلم نیشن کے طور پر، مسلم ملت کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو جہادی ٹریننگ دینی چاہیے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے تمام عوام کے اوپر، مثلا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تمام عوام کے اوپر جنگی ٹریننگ لازمی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ بالکل ہر بچے کو، جیسے دیکھیں پہلے این سی سی ہوتی تھی اسکولوں کالجز کے اندر، میرے دور کی بات ہے یار. ہاں جی، این سی سی ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی تھی، پھر جام باز فورس ہوتی تھی، اس میں کمیونٹی کے لوگ ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ٹریننگ کا سلسلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص عمر کی حد پہ جا کے فوجی ٹریننگ دینی چاہیے، اور قومی لیول پہ اس کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے، اور سب لوگوں کو ٹریننگ دی جانی چاہیے. اور جب وہ ٹریننگ موجود ہوگی، رف کے عادی بنیں گے. دیکھیں کیا حالات بننے ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو کمفرٹ زون ہے نا، اس سے بہرحال باہر نکلنا ہے. اس کمفرٹ زون میں رہ کر امام مہدی کی بیعت نہیں کی جا سکتی، یہ پکی بات ہے. اس سے باہر نکلنا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ٹریننگ دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا پڑے گا، رف کا عادی. دیکھیں نا، مثلا دجال کے ظہور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں گے، سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اب کتنی بڑی آزمائش. صحیح بات. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر کھائیں گے کیا؟ یعنی سارے وسائل اس کے پاس، تو ہم کیا کریں گے؟ صحیح. آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہی کافی ہوگا. اللہ. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا، نہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، اور اس طرح عادی بنائیں کہ ان کی توجہ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے ذکر پر ہو. اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا یہ جو بھوک کی طرف توجہ ہے یہ ختم ہو جائے. صحیح. آپ اللہ کے ذکر میں اس قدر انوالو ہوں کہ آپ کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کافی ہونے کا مطلب. تو اس کا عادی اگر ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کو، یہ خود عادی بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس وقت سفائز کرے گا، ورنہ تو نہیں. رف اینڈ ٹف لائف سٹائل بنانا ہے، کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے. اور میں تو قومی لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی لیول پہ ہمیں جہاد کی ٹریننگ کرنی چاہیے، اور یہ فوجی ٹریننگ یہ حکومت کو چاہیے، یہ ہمارا کسی گروپ کا کام نہیں ہے. دیکھیں گروپس جب جہادی ٹریننگ دیتے ہیں پھر وہ اپنے اپنے مفادات لیتے ہیں، اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب نیشنل لیول پہ ہوگی تو وہ نیشنل کاز کے مطابق ہوگی، جب نیشنل کاز کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ بھی پھر ملی لیول پہ ہوگا، قومی لیول پہ ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جب کبھی امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کے بعد ہوتا ہے، اگلی نسلوں میں ہوتا ہے، جب بھی کبھی ہوگا ہماری نسلیں اس کے لیے تیار ہوں. بالکل. اور جب تک ہم نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار نہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑے فرض سے غفلت برتیں گے جب ہم نے تیار نہ کیا.